کرام سے فرمایا مرحب تنگ کر رہا. بیچ میں سے کچھ جوانوں نے کہا وہ ہے ہی بڑا ظالم. یا رسول اللہ تین اٹھا نالتے ہو ناشتہ کر دے. کتنا نفیس ہے. سرکار نے فرمایا مجھے اس سے لڑنا ہے. کئی جوان سر کھجاری کرتے روز لڑائی. سرکار ہم سے نہیں لڑا جاتا. حضور نے فرمایا جو میرے ساتھ آئے گا اسے ایک ایک اونٹ سونے کا لگا ہوا 5 اونٹ کھجوروں کے لگے ہوئے. چاندی کا حساب کوئی نہیں, کپڑا لٹھا بھی بڑا. ایک بزرگ نے ہمت کی ٹھیک ہے چلتے. لفظ کہہ رہا ہوں اشارہ کر رہا ہوں کہ میں امیر صاحب لفظ آج کر رہا ہوں. آخری بندے تک توجہ. جوان نے اٹھ کے حامی بھری. 5 بندوں نے اس کی قمیض میں ہاتھ ڈالا, کھینچ کے نیچے بٹھایا. پتہ ہی وہاں مرحب رہتا. یہ بڈھا بڑا سمجھدار تھا. موڑ کے کہتا ہے تو سونا سنبھال, لڑے گا تو وہی جو ہمیشہ لڑتا رہتا. لڑے گا وہی جو ہمیشہ لڑتا رہتا ہے. اگلے دن کوچ کا نکارا ہوا, فوجی پہنچ گئے. بہادر اتنی جنگوں میں رہے, کسی میں بھی زخمی نہیں. جس نے ووٹ لینے ہو وہ لڑتا نہیں. ووٹ لینے والا بندہ لڑتا نہیں. جوان چھٹوں کے پہنچ گئے. چلے پیغمبر نے علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, مسکرا کے فرمایا خیال رکھنا. میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لی. لشکر اسلام کے دل بیٹھ گئے. علی خیال رکھے کدھر؟ فرمایا مدینے. یہ لشکر واپس آتا تھا نا مصطفیٰ کی فوج کا, رستے میں بستیوں سے نکل کے بندے پوچھتے تھے کس کی فوج ہے؟ بندے کہتے تھے محمد کی. فتح کر کے واپس آ گئے. ایک بندے نے پوچھا ان میں علی بھی ہے؟ ساتھ والا چھڑے کے کہتے ہیں علی ہے تو واپس آ رہے ہیں. علی ہے تو بیچارے واپس آ گئے. علی مدینے رہے گا. چہرے اتر گئے. ساروں نے اسی بابے کو گھور کے دیکھا. اور جگہ دیتا ہے تجھے مرحب سننا. کفن بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. ڈیوٹی پیار ہوئے مجبوراً چل پڑے. راستے میں جہاں پڑاؤ پڑتا حضور کے پاس آ کے بیٹھتے. پکی بات ہے علی نہیں آئے جو. حضور پوچھتے کیوں؟ ویسے میں لڑنا ہے نا سرکار. مرحبنا جی ہاں مرحبنا الاصل رہا ہے ٹھیک ہے جی.
ربیع الثانی کے مہینے میں خیبر کی دھرتی میں پہنچا. خیبر کے قلعے سے 17 یہودی باہر نکلے. ارادہ مصطفیٰ نے فرمایا جتنا تمہیں تنگ کیا ہے کلمہ پڑھو یا جنگ. اور ہم نے سنا ہے کہ آپ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. فرمایا دعویٰ کیا میں نبی ہوں. جس کو یہ سطر سمجھ آئی اسے پتہ چلے گا کہ خیبر کیا ہے. یہ اصلی سطر ہے خیبر کی. اور کہا ہمارا موسیٰ بھی نبی تھا, وہ پیشین گوئیاں کرتا تھا, ہونے سے پہلے بتاتا تھا. تو اگر سچا نبی ہے تو کچھ پیشین گوئی کر. جنگ ابھی ہوئی نہیں, ہونی ہے, بتا کون جیتے گا. آقا نے فرمایا جنگ ہوگی 40ویں دن میں فتح پاؤں. خالی خیبر فتح نہیں کرنا تھا, محمد کی صداقت کو بچانا تھا. اب لیجئے جناب, بزرگوں سے تھوڑی دیر معافی, بچے بہتر جانتے. میں نے چھوٹے بچوں سے باتیں کرنی. یہ جو ہمارا کل ہے, یہ جو ہمارے مستقبل کے عزادار ہیں, انہیں پتہ چلے کہ ہوا کیا. انہی کی زبان میں سادہ کر کے سمجھانا چاہتا ہوں. 39 دن رشوت چلتی رہی. نہ انہیں کو چھوا نہ انہیں کو چھوا, ایک بھی شہید نہ ہوا, نہ مارا نہ مرے. چھوٹا سا پلاس لگانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی, نہ کسی کو بے ہوشی چڑھی. مطمئن جاتے تھے, مطمئن واپس آ جاتے تھے. بغیرتی یہ تھی کہ 40 دن کسی طرح سے گزر جائے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آپ کے بلا میں ایک فکر عرض کرتا ہوں, آپ کو مخاطب کر کے پھٹی سا. نہیں آنے والی سورس زبر دے رکھتے ہو گئی جلدی کا. کوئی سڑتا ہے تو سڑ جائے, تمہارا دید ہمارا ہے. تھوڑی دیر سبیل میں تھا میرا بچہ. توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں پہ میری آواز آ رہی ہے. وقت بڑا قیمتی ہے, سارا دیر مجھے اس مجلس کا انتظار ہوتا ہے. میں زیادہ دیر پڑھنا چاہتا ہوں, زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں, ساروں کی توجہ چاہتا ہوں. اگر بیٹس مین نکمہ ہو اور میچ اووروں کو ہو تو سمجھدار کھلاڑی نکمے بیٹس مین کو آؤٹ نہیں کرتے. کون ہے یہ؟ اوور ضائع ہو رہے ہیں نا, یہ آؤٹ ہو گیا تو کوئی اچھا کھلاڑی آ جائے گا. انہوں نے بھی ان کا کوئی نہیں مارا, لگے رہو. انہوں نے بھی سپیڈوں کی حد کر دی. موٹر وے پہ کیمرے لگا کے سپیڈیں ناپتے ہیں لوگ. موٹر میں پولیس کو چیلنج ہے, بزرگوں کی سپیڈ ناپ کے دکھائیں. علم لے کے دروازے کے نیچے پہنچنا, اوپر سے کھڑکی کھلنی,
مرحب نے اتنا بڑا منہ نکالنا، نیچے سے جوان نے نعرہ مارنا، اللہ! حضور کے خیمے میں پہنچ کے میرا سمجھ سنا بولے بڑے جلال میں اللہ! حضور کے پاس بڑا مشکل بچے ہیں یا رسول اللہ، اللہ بھی رہ گئے کتنے، بس میں ہی آؤں، حاضر خدمت ہوں گے۔ 39 سال گزر گئے، میں بس میں لگا 39 سال گزر گئے، عمر 40، رنز ہو 200، ساری ٹیم صفر پہ آؤٹ، صفر پہ آؤٹ۔ 39 میں دیکھی بات آئی، یہودی عورتیں قلعہ قموس کی چوٹی پہ چڑھی، بدبخت عورتوں نے گانے گانے شروع کیے، محمد کل کا دن تیری نبوت کا آخری دن ہے۔ بدتمیز عورتوں کے نچس گیت شریف ترین پیغمبر کے کانوں تک پہنچے، کبھی پریشان نہ ہونے والا محمد پریشان ہوا، کبھی پریشان نہ ہونے والا نبی پریشان ہوا۔ سلمان جی مولا کل ایمان، میرے لیے مصلی عبادت بچھا، سلمان نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے مصطفیٰ نے ہاتھ لائن پہ مالک سے رابطہ کیا، تو نے کہا تھا مدینے چھوڑا، جس کے سینے پہ علی کا تخت ہے وہ بندہ بولے گا، آواز اس کو نکلے گی جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی لگتی ہے۔ تو نے کہا تھا مدینے چھوڑا، اسے چھوڑا یا ہوں انہیں چھیڑ بیٹھا۔ اگلے لفظ پہ جو بندہ نہ بولا اس کی کوئی مجبوری ہے۔ محمد فرماتے ہیں میں صادق مشہور ہوں، میری صداقت دنیا میں مشہور ہے، میں نے بھرے زمانے میں کہا 40ویں دن فتح ہوگا، 39 دن گزر گئے، کل آخری دن، یا خود آ یا علی خبر۔ پیغمبر کی گفتگو سننے کے بعد مطمئن لہجے سے اللہ کا جواب آیا، گھبراتا کیوں ہے؟ وہ سبق پڑھ جو نبیوں کی یونیورسٹی میں ہم نے ہر نبی کو پڑھا کے بھیجا، وہ سبق پڑھ جو نبیوں کی یونیورسٹی میں ہم نے ہر نبی کو پڑھا کے بھیجا تھا۔ نعت علی پڑھ، کروڑ مولوی نعت علی کے خلاف بھوکے، نعت علی پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا، یہ نبیوں کا آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ پیغمبر کی آواز۔ اب یہ جو اگلے فکرے ہیں اس سے پہلے ایک فکرہ ہے، یہ اگلے فکرے وہ سنیں جسے اڑنے کی طاقت علی نے دی ہے، جس کے پاس پرواز کی طاقت نہیں، وہ یہی بیٹھے ہم پڑھ کے تو پھر واپس آتے۔ نعت علی شان،
زبانی پڑھتے ہیں علی قرآن کھول کے. علی کھول کے کیوں پڑھتے تھے؟ علی تلاوت کرتا تھا، قرآن زیارت کرتا تھا. جو تھکا نہیں وہ جس کا عقیدہ نہیں تھکا وہ علی اکبر کے صدقہ بستا رہوں. علی تلاوت کرتا تھا، قرآن زیارت کرتا تھا. مظہر العجائب کمبر جیوان سے ممبر جا جلدی سے ذوالفقار لے محمد کی مسجد سے مودت علی کی قبائل پر نسل پہن کر نقش کرتا ہوا کمبر رسول کی مسجد سے چلا. بطول کی چوکھر پہ کمبر پہنچا، سورہ یاسین کو تلاوت کیا. زہرا کے دروازے پہ دستک دینے کے لیے کمبر نے ہاتھ اٹھا، ابھی دروازے پہ ہاتھ پڑا نہیں، دروازہ کھلا، فضا کی آواز میں بھائی کمبر ذوالفقار لے کے لیے اٹھا. ابھی دروازے میں پہنچا نہیں، دروازہ کھلا، فضا کی آواز ہے بھائی کمبر ذوالفقار لے لے. حیرت کے سمندر میں کمبر خوفہ زن ہوا، پلٹ کے کہتے بہن فضا میں نے ذوالفقار مانگی تو نہیں، تجھے کیسے پتا چلا میں ذوالفقار لینے آیا ہوں؟ ہنس کے فضا کہتی ہے باہر کے غلام اور ہوتے اندر کی خلیص ایک دن جناب فضا سے کمبر نے یہ کہا شاہوں سے بڑھ گیا ہے جو رتبہ مجھے ملا، خلد بری میں اعلیٰ ریاست میں پاؤں گا، دامن علی کے تھام کے جنت میں جاؤں گا. خلد بری میں اعلیٰ ریاست میں پاؤں گا. کمبر کہتے دامن علی کے تھام کے، دامن علی کے تھام کے، دامن علی کے تھام کے جنت میں جاؤں گا. فضا نے یہ کہا کہ مبارک ہو مرتبہ آل نبی کے در سے ہمیں کیا نہیں ملا. صدقے میں فاطمہ کے گئی صاف کہتی ہوں آ دیکھ لے ابھی سے میں جنت میں رہتی ہوں. گئی صاف کہتی آ دیکھ لے ابھی سے میں جنت میں رہتی ہوں. جو پرواز میں ہوا بھی نیچے نہ اترنا. فکرہ آگے ہے مظہر العجائب. فضا میں نے تلوار مانگی نہیں، تجھے کیسے پتا چلا؟ فرمایا کمبر مرکز ایک ہے، نور کے ٹکڑے دو ہیں. پیغمبر کی آواز مسجد میں علی نے سنی، مصلی پہ زہرا نے سنی. تجھے علی نے بھیجا تلوار لے آ، مجھے بطول نے بھیجا تلوار دے آ. تجھے دھونے لگا پھرنے کمبر دلدلے کل ہمیں میرا من سین جلی. کمبر میں نے مغرب واپس آگے پڑھنی. السلام علیکم یا رسول اللہ. نوکر حاضر، تو نے بلایا میں آ گیا. رات اعلان کیا تھا کل علم مرد کو دوں گا. حالات اچھے نہیں ورنہ اس لفظ کی تشریح ضرور کرتا ہوں. اشارہ کافی ہے عقل مند کے لیے. میرا بھائی اعلان کرے کل وہ عالم میں لاؤں گا جو قصیدے پڑھے گا.
اس کا مطلب کہ میں قصیدے نہیں پڑھتا، کل علم مرد کو دوں گا۔ اتنی داڑھیوں والے کھڑے تھے، بڑے کھڑے تھے، کل علم مرد کو دوں گا، کل علم مرد کو دوں گا۔ اس لیے تو جب خیبر فتح ہوا محمد نے ہر ایک کو آدھا حصہ دیا، علی کو دگنا حصہ دیا، تاریخ تبری کہتی ہے علی کو دگنا دیا، سیرت ابن حشام کہتی ہے سب کو آدھا دیا، علی کو دگنا حصہ دیا، تبتی نظیر احمد علی کا سب کو آدھا حصہ دیا، علی کو دگنا حصہ دیا۔ ایک سپاہی نہیں بولا ہم 39 سے لڑے ہمیں آدھا حصہ دیا، علی ایک نہیں لڑا، علی کو دگنا کر دیا۔ ان کی چپ بتاتی ہے مسئلے سے واقف ہے، مرد کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوگا۔ سلطان آیا، مصطفیٰ کا مددگار آیا، تجھے حیرت علی کیسے پہنچا؟ خالی علی نہیں، علی کا گھوڑا بھی پہنچو۔ ایک جس لگائی مدینے سے خیبر پہنچو۔ کسی بھی محال پر ہارنے والا جرنیل اس کی جگہ نیا کمانڈر آئے، ان کا مشورہ ہوتا کہ شکست کی وجہ کیا ہے؟ علی نے میٹنگ کی ہی نہیں، علی نے ان کی پیدائشی مجبوریوں کو جانتا تھا۔ پیغمبر نے کمانڈر بدلا، شیر غضنفر آیا، حیدر صفدر آیا، محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کب تک لڑوں؟ فرمایا جب تک میں محمد بیچ میدان کے آگے تیرا ماتھا چوم نہ لوں۔ جا علی میری دعا تیرے پیچھے پیچھے، نہ بھولا ہوں نہ بھٹکا ہوں۔ قبلہ دعا ہوتی ہے ساتھ ساتھ، نبی کہتے پیچھے پیچھے۔ اگر نبی فرماتے ساتھ ساتھ تو ملا کہتا ہاں جی، کیسے نہ جیتتے؟ نبی کی دعا جو ساتھ تھی، فرمایا میری دعا تیرے پیچھے پیچھے۔ خیبر شکن چلو، قلعہ کموش کی چوٹی سے مرحب نے حسب عادت کھڑکی کھولی، آمام علی فرماتا نہیں میں آ رہا ہوں۔ غصہ سے مرحب کی آنکھیں سرخ ہوئی، جب پیچھے کھڑا ہوا تاریخ کا عالم مرحب کو کھیس کے کہتے بدواس نہ کروں، وہ اور پھر مرحب اترو، مرحب اترو۔ یہ کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ یہ دوڑا ایسے، اس کے دوڑنے سے مٹی ہوئی، مٹی ہوئی۔
ایک گل تو ہم دستا اگا نہیں دسے یہ چوپا بھی سو یہ جو پہلے لڑتے رہے ہیں قابل سادہ احترام انہیں جو کسی جا کے چھڑا اپنا نام ہی نہیں دسے یہی بتا کے آ جاتے ہیں میری ماں نے میرا نام رکھا ہے علی نے کہا اللذی سمت لی امی حیدرہ میری ماں نے ایک ہی جنگ ہے جس میں علی نے یہ نام بتایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا یہ لائن چل رہی ہے نا دیکھو یہ یقین کوئی نہیں چل رہی ہے اگر سوچ کھینچ دو جیسے اس کی شکل ہوتی ہے ویسے مرحب کی ہو حیدر اچھا 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 خدا حافظ قاسم شریف عباس کے علم کی قسم اس کو اس کی ماں کہہ گئی تھی اس کے تھے 3 بیٹے مرحب انتر حارث اوپری جادوگر گئی کاہنت اس نے حساب لگایا اس نے کہا ہر کسی سے لڑنا حیدر سے لڑنا کتنی چنگی ماں آئی اچھی مائیں وہ ہوتی ہیں جو بچوں کو علی سے نہ لڑوائیں مرحب بھاگو کیا شرانگت بھجاؤ سی جی دھرتی کم دیا آگے آگیا شیطان مرحب جی چاچا کہاں جا رہا ہے حیدر 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 پھر کیا ہوا امی کہنا حوصلہ ہوگا جنہی ایدی امی ہو سی امی نے کہا تھا حیدر سے نہیں لڑنا آگے سے شیطان کہتا او حیدر نہیں اس کی سانس ٹھیک ہوئی اچھا پکی بات ہے وہ حیدر نہیں گیا ہوا مرحب پھر پتا چلا جو بھی علی سے لڑے اس کے ساتھ شیطان کا مشورہ شامل ہوتا جو بھی علی بس میں لگ جائے شاہ خیبر گیر نے 2 انگلیاں قلعہ خیبر کے دروازے پہ رکھی چالیس بندے کٹھے ہو کے صرف اسے کھول دیتے
قمر جلالی کہتا ہے غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھتا۔ 2 انگلیوں سے، جنہیں کل کی تقریر یاد ہے جس کے لیے میں نے خیبر پڑھا، فکرہ سنو، ہوا میں اڑ گیا، 10 20 30 40 کلو دودھ دے تو عام اونٹنی، 5 کلو 10 کلو 20 کلو عام اونٹنی، ایک اونٹنی دودھ دیتی تھی 40 من، وہ اونٹنی تھی ناقۃ اللہ۔ ہر بندہ کہتا تھا یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ صالح نبی کے زمانے میں اب صحابہ کرام میں کچھ بندے تھے، انہوں نے علی کو 2 انگلیوں سے خیبر اٹھاتا دیکھا، انہوں نے کہا اتنی طاقت، یہ اللہ ہے۔ اتنی طاقت، 2 انگلیوں سے اتنا بڑا دروازہ اس نے ہوا میں پھینک دیا، یہ اللہ۔ ہم تو دھوکے میں رہے، محمد اسے منواتا رہا ہے جو نظر نہیں آتا، اسے منوائے۔ وہ اٹھ کے آ گئے، مولا علی کا خیمہ لگا ہوا، شہنشاہ کائنات تشریف فرما، بندے آ رہے ہیں علی کو اللہ کہنے، وجہ ہے طاقت، 2 انگلیوں سے خیبر ہوا میں پھینک دیا۔ گوندل صاحب بندے داخل ہوئے، لفظ کا ذمہ دار، حرف کا ذمہ دار، تاریخ کا ذمہ دار، شیعہ کا ذمہ دار، سنی کا ذمہ دار، اندر داخل ہوئے، آئے ہیں اللہ کہنے، وجہ ہے طاقت، اندر داخل ہوئے، علی نے دیکھا 60-70 بندہ ہے، مجھے میری طاقت کی وجہ سے اللہ کہنا چاہتا ہے۔ علی کے خیمے میں بندے داخل ہوئے، ایسے پہلے کہ وہ بات شروع کرتے علی نے جو کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا اٹھایا، غازی امان شاہ اپنے نور سلامت رہے، یہ چہرے پہ نور سلامت رہے، جسے بات سمجھ اللہ زہرات ہم سنازی ہے، بندے طاقت کی وجہ سے، بندے طاقت کی وجہ سے علی کو اللہ کہنے آئے، اتنا بڑا دروازہ اٹھا دیا۔ علی نے جو کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا اٹھایا، زور لگاتے ٹکڑا نہیں ٹوٹتا، علی انہی بندوں سے کہتے ہیں ذرا پیالے میں پانی دینا، یہ ٹکڑا مجھ سے ٹوٹ نہیں رہا۔ انہوں نے پیالہ دیا، چپ کر کے باہر چلے گئے، بندہ